ایک بہت بڑا خزانہ ہے لا خلابہ۔ لا خلابہ کا وظیفہ ادھر لا خلابہ کا وظیفہ پڑھیں گے اور ادھر آپ صرف ایک لفظ کا وظیفہ پڑھنا ہے لا خلابہ، سب کام خود بخود ہوتے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ صرف لا خلابہ دو الفاظ ہیں، لیکن یہ ایک سمندر ہے، سمندر۔ اس میں جو بھی حاجت آپ کی ہوگی، آپ شادی کرنا چاہتے ہوں، آپ کے پاس مال نہیں، غربت ہے، آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، آپ تجارت میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ کاروبار میں کامیابی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں، آپ جنات سے بچنا چاہتے ہیں، بھائی ایک بہت بڑا خزانہ ہے لا خلابہ۔ لا خلابہ کا وظیفہ ادھر لا خلابہ کا وظیفہ پڑھیں گے اور ادھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسا زبردست وظیفہ ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں جو آپ نے سنا بھی ہوگا، کئی کہ بہت بڑے بڑے بزرگوں نے یہ وظیفہ دیا ہے، صرف ایک لفظ کا لا خلابہ۔ بخاری شریف کا حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں، ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سب کتب میں مختلف الفاظ سے یہ حدیث آیا ہے کہ صرف ایک لفظ لا خلابہ کا وظیفہ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاملہ یہ پیش آیا تھا جو حدیث میں ہے کہ ایک شخص تھا، ایک صحابی تھا جو ہمیشہ کاروبار میں وہ تجارت کا کام کرتا تھا اور تجارت میں اس کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو نقصان اٹھانا پڑتا تھا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بھائی تم جب بھی تجارت کا معاملہ کسی کے ساتھ کرتے ہو تو ان سے پہلے کہیے لا خلابہ، لا خلابہ۔ اور ابی داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی کی بیوی نے کہا کہ چونکہ اس صحابی کے سر میں چوٹ بھی لگا تھا تو وہ جب بھی تجارت کرتا تھا لوگ اس کو سادہ سمجھتے تھے، چونکہ اس کو تجارت کا تجربہ بھی نہیں تھا، تو وہ اکثر ہی وہ نقصان اٹھاتا۔ تو اس کی بیوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کو منع کریں تجارت سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ بھائی تم تجارت نہ کرو اس لیے کہ تم اکثر نقصان اٹھاتے ہو، سر میں چوٹ بھی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں گا؟ یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا تجارت کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں، کمانے کا ذریعہ کوئی نہیں، تو اکثر میں وہ نقصان اٹھاتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جب بھی تم معاملہ کرتے ہو تجارت کرو، تجارت کرتے ہو تو سب سے پہلے اس سے یہی کہو معاملہ کرنے والے سے کہ لا خلابہ۔ اب میں اس کا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، لا خلابہ صرف دو لفظ ہے۔ اب میں نے کئی بزرگوں سے، مجھے 2-3 کلپ کسی نے بھیج دیے، شیخ الوظائف کا بھی میں نے کلپ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے بس آپ کہیں لا خلابہ سب کچھ ہو جائے گا، بس ایک مرتبہ کہیں لا خلابہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھیں حدیث کو، دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیوں فرمایا اور لا خلابہ کا مطلب کیا؟ لا خلابہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے اس لیے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ صحابی چونکہ سادہ ہے، تجارت سے ناواقف ہے، تو وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو اس لیے اس نے، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، تو ان سے یہی کہو کہ لا خلابہ، یعنی مجھے دھوکہ نہیں دینا ہے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ناسمجھ ہوں، مجھے تجارت کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اور وہ تو خیر کا زمانہ تھا۔ آج کل اگر کسی کو پتہ چلا، آج کل اگر ہم کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور ان کو یہ کہیں کہ بھائی لا خلابہ، میں سادہ سا بندہ ہوں، مجھے تجارت کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ تو الٹا طریقے سے ہمیں جو ہے نا ذبح کرے گا۔ وہ اس طرح ہمیں فراڈ دے گا کہ بھئی یہ تو ویسے ہی نہ سمجھے، یہ تو سادہ سا بندہ ہے اور فائدہ اٹھائے لے گا۔ لیکن وہ تو خیر کا زمانہ تھا، جب کسی کو سمجھ آ جاتی تھی کہ بھئی خود یہ کہہ رہے کہ میں سادہ ہوں، مجھے تجارت کا تجربہ نہیں ہے، تو اس کے بھئی دھوکہ نہیں دینا۔ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے کہ جانتا بھی نہیں ہے تجارت کو، جانتا بھی نہیں ہے تجارت کا تجربہ بھی نہیں ہے، سادہ بھی ہے، تو اس غریب کو عاجز کو کیوں دھوکہ دیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا کہ جب بھی معاملہ کرتے ہو تو پہلے ہی ان کو سمجھا دو کہ میں بھئی سادہ سا بندہ ہوں، مجھے تجارت کو کوئی تجربہ نہیں۔ تو آپ نے اختیار کرنا ہے کہ مجھے دھوکہ نہیں دینا ہے۔ لا خلابہ کا مطلب کیا ہے؟ لا خلابہ کہ دھوکہ نہیں چلے گا، دھوکہ دہی نہیں کرنا ہے، میرے ساتھ فراڈ نہیں کرنا ہے، دھوکہ مجھے نہیں دینا۔ اس کا مطلب یہی ہے، چونکہ وہ صحابی سر میں چوٹ بھی لگا تھا اور تجارت سے اس کی مجبوری بھی تھی، لیکن تجارت میں اکثر نقصان ہی اٹھانا پڑتا تھا اور خیر کا زمانہ تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی معاملہ کرتے ہو تو لا خلابت ہو گئے۔ تو اب لوگوں نے اس کو بنا دیا وظیفہ۔ وظائف بھی دیکھو، وظیفہ قرآن و سنت کے مطابق پڑھو۔ یہ لا خلابہ کوئی وظیفہ ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ تم کہو، ان کو سمجھا دو کہ میں نہ سمجھ ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں اتنی تسبیح پڑھو لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ، دھوکہ نہیں دینا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، وظیفہ ہے؟ یار یہ تو آپ وظائف کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے جو لوگ بھی اس کا وظیفہ دیتے ہیں تو آپ سمجھے کہ ان کے پاس حدیث کا علم نہیں، بس صرف حدیث میں سنا کہ وہی اس صحابی کو کہا تھا کہ لا خلابہ کہو، اب اس کا مطلب نہیں جانتے کہ لا خلابہ کیوں فرمایا تھا اس نے، آپ نے کیوں فرمایا تھا کہ تم کہو لا خلابہ؟ اس میں تو کوئی ایک خاص راز چھپا ہوا تھا، تو اس کو وظیفہ بنا دیا۔ لوگ بھی ایسے بے عقل ہیں کہ سمجھتے نہیں کہ بھئی لا خلابہ کا مطلب کیا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ اب اگر آپ کوئی تجارت کرتے ہیں اور ان سے کہیں کہ بھئی لا خلابہ، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، میرے ساتھ دھوکہ نہیں دینا، لیکن آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں سادہ ہوں، میں سمجھتے نہیں، تو آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ پھر آپ کو کتنا فراڈ آپ کے ساتھ کرے گا۔ آپ آج کل تو شر کا زمانہ ہے نا، وہ تو خیر القرون تھا، وہ تو خیر کا زمانہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا زمانہ تھا۔ تو آپ یہ وظیفہ نہ بنائیں، برائے مہربانی اس کو وظیفہ نہ بنائیں، یہ وظیفہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتب میں محدثین نے اس پر لکھا ہے یہ وظیفہ ہے یا اس کا مطلب کیا ہے۔ حدیث کا مذاق نہ اڑائیں، وظائف کا مذاق نہ اڑائیں۔ وظائف کے لیے بہت وظائف پڑھے ہیں۔ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، سورہ قریش کا وظیفہ پڑھیں۔ سورہ قریش کو دیکھو، 11 مرتبہ سورہ قریش کو مغرب کی نماز کے بعد اور ہر نماز باقی 4 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ امیر بن جاتے ہیں، آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ سورہ طلاق کی 2 ایک آیت اور ایک آیت کا کچھ حصہ جو کہ مشکات شریف میں بھی آیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ آخر تک تو وہ پڑھیں۔ لیلاف قریش سورت پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھیں۔ مغرب میں یہ نہیں کہ لا خلابہ کو وظیفہ بنا دیا۔
تو جنہوں نے بھی یہ وظیفہ دیا ہے، تو میں کسی پر نہ اعتراض کرتا ہوں، فرقہ واریت کے خلاف ہوں، اگرچہ میں پکا دیوبندی ہوں، یہ بھی سنیں، میں پکا دیوبندی ہوں، لیکن نہ بریلیوں کے خلاف ہوں، نہ اہل حدیث کے خلاف۔ اہل حدیث میں بھی اچھے لوگ، احتشام الہی ظہیر جیسے لوگ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، جو بہت زبردست حقیقت بیان کرتے ہیں۔ تو میں نہ اہل حدیث کے خلاف ہوں، نہ بریلیوں کے خلاف ہوں۔ ہاں، اختلافات اپنی جگہ، بعض چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں ہمارے، بعض چیزوں میں ہمارے اختلاف ہیں، دیوبندی بریلی اختلاف، اہل حدیث بریلی دیوبندی اختلاف وغیرہ وغیرہ، لیکن میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں۔ کم از کم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، اپنے بھائی سمجھتا ہوں، لیکن یہ وظیفہ جنہوں نے دیا ہے وہ رجوع کرے اس سے۔ میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس وظیفے سے آپ رجوع کریں، یہ وظیفہ نہیں ہے، لا خلافہ لا خلافہ، صرف اپنی ویوز بڑھانے کے لیے ایسے وظائف نہ دیں۔ وظائف بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقل سلیم سے